السلام علیکم۔ نوجوان تیزی سے مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا اور خشوع و خضوع سے نماز میں مشغول ہو گیا۔ ابھی وہ پہلی رکعت میں ہی تھا کہ موبائل نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شکر ہے موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا، وگرنہ امام صاحب اور دیگر بزرگ نمازیوں کے سامنے بہت عظیمت اٹھانا پڑتی۔ مگر پھر بھی موبائل کی لگاتار تھر تھراہٹ نے نماز کا سارا لطف و سرور ملیا میٹ کر دیا۔ کال بند ہوتی تو ایس ایم ایس کی آمد شروع ہو جاتی۔ نوجوان کے دل میں عجیب عجیب طرح کے خیال آنے لگے کہ اللہ خیر کرے کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ جیسے تیسے کر کے نماز مکمل کی اور ہاتھ فوراً جیب کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو آدھا درجن کال آ چکی تھیں اور اسی طرح کئی ایس ایم ایس بھی دکھائی دے رہے تھے۔ نوجوان نے کالز کو چیک کیا تو ساری کالز کسی ایک ہی انجان نمبر سے آئی ہوئی تھیں۔ میسج کو دیکھا تو ایک ایزی پیسہ کی جانب سے تھا، جبکہ باقی اسی نمبر سے موصول ہوئے تھے۔ نوجوان نے ذہن پر بہت زور دیا مگر اس نمبر کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ ایزی پیسہ والے ایس ایم ایس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ کسی نسرین بی بی کے نمبر سے 20,000 روپے اس کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ اسے یہ جان کر حوصلہ ملا کہ جیسے دل میں ہول اٹھ رہے تھے ایسی پریشانی والی کوئی بات نہیں، مگر فکر اس بات کی ہوئی کہ نسرین بی بی کے پیسے غلطی سے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں۔ نہ جانے وہ بیچاری کس پریشانی سے گزر رہی ہوگی۔ پھر اسے وہ واقعہ یاد آ گیا جب ایک بار وہ اپنے کسی دوست کو 500 روپے ایزی پیسہ کر رہا تھا تو محض ایک ہنسا کی غلطی کی وجہ سے وہ کسی اور کو موصول ہو گئے۔ نوجوان نے اس نمبر پر کال کی تو ایک دو بار کال جانے کے بعد وہ نمبر بند ہو گیا۔ نوجوان کئی دن کوشش کرتا رہا مگر پیسے موصول ہونے والے کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوجوان نے شکر کیا کہ چلو محض 500 روپے ہی تھے، اگر زیادہ ہوتے تو بہت پریشانی ہوتی۔ آج اس نیک نیت نوجوان کے دماغ میں وہی واقعہ بار بار آنے لگا، مگر آج اس کی جگہ کوئی بیچاری نسرین بی بی تھی جو نہ جانے کتنا پریشان ہو رہی ہوگی۔ گاؤں کی غریب عورت کے لیے یہ تو بہت بڑی رقم تھی۔ نوجوان ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ موبائل پھر تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ نوجوان تیزی سے باہر کی جانب بھاگا اور جوتے پہن کر جیسے ہی مسجد کے بیرونی دروازے سے باہر نکلا تو کال اٹینڈ کر لی۔ پریشان حال مردانہ آواز سنائی دی جو کہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی نسرین بی بی سے غلطی سے پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں، وہ بہت پریشان ہے، آپ براہ کرم یہ پیسے واپس بھیج دیں۔ ساتھ ہی نسرین بی بی کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میاں اس نوجوان سے بات کرتے کرتے بیوی کو بھی ڈانٹ دیتا، پھر یہ کہتے ہوئے اسے تسلی دیتا کہ بھائی بہت اچھے انسان ہیں، پیسے ابھی واپس بھیج دیتے ہیں، تو پریشان نہ ہو اور چپ کر جا۔ نسرین بی بی کی حال دہائی اور اس کے میاں کی منت سماجت سے نوجوان کا دل پسیج گیا۔ اس نے انہیں تسلی دلائی کہ پیسے ان کی امانت ہیں، ابھی واپس کیے دیتا ہوں۔ نوجوان نے دوبارہ میسج کو بغور دیکھا تو وہ 3737 یعنی ایزی پیسہ والوں کی طرف سے ہی تھا۔ نوجوان نے فوراً اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولا اور 20,000 روپے نسرین بی بی کو بھیجنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے ایک اور واقعہ یاد آ گیا جو اس کے دوست نے اسے چند روز پہلے ہی سنایا تھا۔ تقریباً ایسے ہی صورتحال اس کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ اس دوست نے بھی انسانی ہمدردی کے تحت نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ پیسے واپس بھیج دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو لٹ چکا ہے۔ رابطہ کرنے پر
وہ نمبر مسلسل بند رہا۔ یوں فراڈیا اس سے لوٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نوجوان کو یہ واقعہ یاد آتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے۔ اسی دوران پھر کال آ گئی اور نسرین بی بی کا خاوند پریشانی سے بولا کہ پیسے ابھی پہنچے نہیں ہیں، جلدی پیسے بھیجیں، ہم بچوں کے ہمراہ سفر میں ہیں اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ نوجوان نے اسے تسلی دی کہ وہ ابھی بھیجنے ہی والا ہے۔ کال بند ہوتے ہی نوجوان نے ایزی پیسہ ایپ کھولی تو یہ انکشاف ہوا کہ کسی قسم کا کوئی پیسہ وصول نہیں ہوا اور اس کا بیلنس پہلے جتنا ہی ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی فراڈیا جوڑی تھی جو کہ اس سے پیسہ لوٹنا چاہتے تھے۔ رحم دل نوجوان شاہ کی حالت میں تھا کہ کوئی شخص بھلا حرام پیسہ کمانے کے لیے اتنی بڑی تگ و دو کر سکتا ہے۔ نوجوان بری طرح جھنجھلا چکا تھا۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں ہی تھا کہ پھر ان دھوکے بازوں کا نمبر موبائل سکرین پر دمکنے لگا۔ اب کی بار نوجوان نے کال اٹینڈ کی اور غصے سے کرخت لہجے میں بولا، او بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں اپنا اکاؤنٹ چیک کر چکا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل ہی نہ کر پایا کہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی اور پھر وہ نمبر بند ہی ہو گیا۔ وہ چالاک دھوکے باز یہ جان چکے تھے کہ جوان ان کے جھانسے میں نہیں آنے والا، لہٰذا فوراً کال کاٹ دی اور پھر کبھی اس نمبر سے کال نہ آئی۔ سادہ لو ایماندار نوجوان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ نماز کی برکت سے ان کے جال میں نہ پھنس سکا اور لٹنے سے بچ گیا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دھوکے باز اپنی چالاکیوں اور چال بازیوں سے لوگوں کو لوٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی انجان نمبر سے آنے والی کال کا اعتبار نہ کریں، انہیں اپنی حساس معلومات کسی طور پر بھی نہ دیں۔ احتیاط کریں اور ایسے فراڈیوں سے ہوشیار رہیں۔